ناظرین، جب امام ساجد اور بی بی زینب اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور آل محمد کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی، اس نے بی بی زینب کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے جا کر یزید کو رسوا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس کی بیوی تھی۔ ناظرین، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید کے دربار میں لایا گیا، اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس پہنا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی۔ اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے جب غور سے اس کو دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، اے بہن، اس عورت کو تم جانتی ہو؟ ام کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں جانتی۔ بی بی زینب نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب کی یہ بات سن کر بی بی ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کیا اور بی بی زینب نے بھی اپنا سر نیچے جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرح متوجہ نہ ہو، لیکن ہند دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ دونوں آپس میں کیا گفتگو کر رہی تھی جس کے بعد تم نے اپنا سر جھکا لیا؟ کوئی خاص بات تھی؟ بی بی زینب خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہ دیا۔ ہند نے پھر سے پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب بی بی زینب خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا اور کرسی سے کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا مولا امام علی اور ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ حضرت علی کا نام لے کر ہند کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خود کہنے لگی، میں ان کے گھر کی خادمہ تھی، وہاں کام کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب نے پوچھا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں امام علی کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولاد حسین اور امام علی کی پاک بیویوں کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنے آقا زادیوں حضرت زینب اور ام کلثوم کی خیریت معلوم کرتی ہوں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کی دوسری اولاد کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب نے ہند کی بات سن کر بہت زیادہ رونے لگی اور جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے سب بتا دیتی ہوں۔ تو نے حضرت علی کے گھر کے بارے میں پوچھا، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تم نے حضرت حسین کے مطابق دریافت کرنا چاہا تو دیکھو، حضرت حسین کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی کے مطابق پوچھا ہے، ہم تو حضرت عباس سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل اور بے کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تم نے اولاد حسین کے مطابق پوچھا تو ان کے سب نوجوان شہید ہو گئے، صرف ایک امام ساجد باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں۔ اور تم نے زینب کے بارے میں پوچھا اور دل پر ہاتھ رکھ کے سنو، میں زینب ہوں اور میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی، سر پر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیوں کو کیا ہو گیا؟ میرے مولا حسین کا حال کیسا ہے؟ اے میرے مظلوم آقا حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور حضرت فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے ہوئے ہند ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، یا خدا، مجھے میرے مولا حسین سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ اے میرے آقا زادیوں، آج میں آپ سے
درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی، اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی، چادر اتار کر یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا مولا حسین کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا تھا، اب تو نواز رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہو تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیار نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے جھوٹے فریب جملے کہے اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے، اپنی بیوی کو سر دربار ننگا دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سر عام بازار اور اپنے دربار میں لایا ہے۔ ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرم کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھی۔ یزید کے محل میں ایک ماتم ہو گیا۔